میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ ایک سوال یہ تھا کہ نکاح کے وقت یہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی کا نام ہے ہیما، لیکن نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے میری بیوی کا نام لیا تو مجھے ہیما کے بجائے ہینا سنا، نون کے ساتھ تینوں بار، اور میں ہاں کہتا رہا اور شادی ہو گئی، تو کیا میرا یہ نکاح ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، اگر لڑکی معین ہو، دولہا کو بھی پتہ ہے کون لڑکی ہے، گواہوں کو بھی معلوم ہے، تو پھر اس طرح اگر آپ کو وہم پیدا ہوا نام کے اندر تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل آپ کو اسی لڑکی سے نکاح ہوا ہے۔ یہ تو میم اور نون کا بڑا ہی معمولی سا فرق ہے، وہ ہیما کہہ رہے ہوں گے لیکن آپ کو ہینا سن رہا ہے، تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر بالکل ہی جدا گانا لفظ کہا جاتا اور پھر بھی لڑکی متعین ہوتی تو یاد رکھیں، اشارہ کرتے کہ اس کے ساتھ نام سمینہ ہے اور کہہ دیا شاہدہ، پھر بھی نکاح درست تھا کہ لڑکی کا تعین ضروری ہے، گواہوں کے سامنے بھی، اور قاضی یہ جو دولہا صاحب ہیں یہ بھی جانتے ہو میں کس لڑکی کے بارے میں کہہ رہا، وہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں یا کس لڑکی کے بارے میں قبول کر رہا ہوں، اگر وہ معین ہے، گواہ بھی ہیں اور وہی لڑکی سے ہو رہا ہے، صرف نام میں بعض اوقات ایسا مسٹیک سے ہو جاتی ہے، تو نکاح پھر بھی اسی لڑکی سے ہوگا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ کیا حالت حیض میں قول پر طلاق ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل قول سے طلاق ہو جاتی ہے، فون پر اگر دی ہے۔ دوسرا، حالت حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، لیکن حالت حیض میں اگر طلاق دی ہو اور گنجائش ہے تو رجوع واجب ہوتا ہے۔ گنجائش کا مطلب اگر تو یہ تیسری طلاق ہے یا تینوں طلاق ایک ساتھ حیض میں دے دی ہیں تو بہرحال تینوں واقع ہو گئیں، پھر تو رجوع کی گنجائش ختم ہو گئی، لیکن اگر ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق دی ہیں اور حالت حیض میں دی ہیں تو رجوع کرنا واجب ہوتا ہے بیوی کے ساتھ۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اسی طرح اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی، سرکار نے وہ طلاق مانی اور حکم دیا کہ اپنی زوجہ سے رجوع کریں، جس سے نتیجہ نکلا کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع تو ہوتی ہے، لیکن شوہر پر اپنی بیوی سے رجوع کرنا یعنی دوبارہ اس کو نکاح میں باقی رکھنا واجب ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو پہلے سجدے میں جاتے ہوئے تو تکبیر یاد رہتی ہے، لیکن جب اٹھتی ہوں دوسرے سجدے میں جاتی ہوں تو تکبیر بھول جاتی ہوں، اور یہ ایک طویل عرصے سے میرا گمان ہے کہ میں ایسے ہی کر رہی ہوں، تو میری نمازوں کا کیا ہوگا، اور پچھلی نمازیں مجھے لوٹانی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ دیکھیں، یاد رکھیے کہ نماز میں جس چیز کا پڑھنا فرض ہے، اگر آپ اس کو ترک کریں گے تو ترک فرض ہوگا، اس صورت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ جس کا پڑھنا واجب ہے، اگر آپ اس کو چھوڑیں گی تو ترک واجب ہوگا۔ اب اگر آپ نے آخر میں سجدہ صحف کر لیا تو اس کا تدارک ہو جائے گا، اور اگر ایسی چیز ہے کہ سجدہ صحف شریعت نے کہا ہے کہ یہاں سجدہ صحف نہیں تو نماز لوٹانی ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے کہ سنت یا مستحب ہے اور آپ نے چھوڑ دیا تو سنت اور مستحب کا ترک کہلائے گا، اس میں فضیلت تو نکل جاتی ہے لیکن نمازوں کا لوٹانا لازم نہیں ہوتا۔ اس اصول کے بعد بس یاد رکھیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی، سجدے سے اٹھتے ہوئے، پھر اگلے سجدے میں جاتے ہوئے تکبیرات کا کہنا سنت کریمہ ہے، اگر نکل بھی گئی تو سنت ترک ہوئی جس سے آپ کی فضیلت کم ہوئی لیکن نمازیں ہو گئیں۔ آئندہ احتیاط کر لیں اور پچھلی نمازوں کو بھی لوٹانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کان، جیسے بعض بچیاں لو کو چھدواتی ہیں، اوپر کی ہڈی میں بھی چھدوایا ہوا ہے اور سخت قسم کا ٹاپس پہن لیا ہے، تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو میرا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، وضو تو ہو جائے گا، اس لیے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب اس میں کان شامل نہیں ہے، چونکہ کان کو سر کا حصہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً اس کو اسی میں حصہ مانا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں اس کا بھی مسح کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مسح تو فقط ایک مستحب ہے، کریں گی یا سنت مستحبہ کہہ لیں آپ، کریں گی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا، جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہاں پہ پورے کان کے اندر پانی کا مسح کرنا یا پانی کو پہنچانا کوئی لازم نہیں ہے۔ لیکن غسل کے اندر یہ آپ کو مشکل ہوگی، کیونکہ غسل میں پانی پورے کان کی جو ظاہری حصہ ہے اس پر بہانا واجب ہے،
اور جیسے آپ نے بتایا کہ ٹاکس بہت ٹائٹ قسم کا ہے تو یقیناً اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام کیا ہوا، وضو میں اس کو اتارنے کی حاجت نہیں ہے، بس ویسے ہی ہاتھ پھیر لیں، لیکن غسل جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو ٹاپس اتار کر اچھی طرح پانی بہانا ہوگا، ورنہ آپ کا غسل نہیں اترے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک ہی کویسچن کیا، یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، یعنی جو بھی وہ مانگتی ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن وہ ہر وقت اس کے باوجود جھگڑا کرے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہم ہیں وہاں پہ پرابلم کریٹ کرتی ہے، میرے سمجھانے کے باوجود نہ مانے، پھر اپنے شوہر کو بد دعائیں دے کہ آپ مر جاؤ، میں بیوہ ہو جاؤں، کاروبار تباہ ہو جائے، اور بات بات پر طلاق کا مطالبہ کرے، تو شوہر کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ کہ صبر کرے، اور کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے اپنی زوجہ کے بارے میں اسی طرح عرض کی کہ وہ مجھے تھوڑا سا جواب دے لیتی ہیں، حالانکہ وہ بدتمیزی والا جواب نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک جیسے گفتگو ہوئی تو جواب دے دیا، تو وہ قریشی صحابی تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا رسول اللہ جب تک ہم مکے میں تھے ہماری عورتیں ہمارے سامنے بولنے کی جرات ہی نہیں کرتی تھیں، لیکن جب ہم مدینے میں آئے ہیں تو یہاں انصار صحابہ نرم طبیعت ہیں، ان کی ازواج ان کو جواب دیتی ہیں، تو میری زوجہ نے بھی جواب دیا، تو کیا حکم شرع ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، انہیں ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ استعمال کرو، اگر تم ان کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو تنبیہ نہ کی جائے، وہ کتنی مرضی بدتمیزی کرے اس کو برداشت ہی کیا جائے، لیکن پہلا اصول تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ اصل میں تربیت کی کمی ہوتی ہے، ماؤں نے بچیوں کی تربیت نہیں کی ہوتی، یا کی ہوتی ہے تو بچیوں نے اس تربیت کو قبول نہیں کیا ہوتا، بڑی کوئی کسی ممانی کو دیکھا، خالہ کو دیکھا، پھپھی کو دیکھا، اس طرح سہیلیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہی ہیں تو اسی چیز کو وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ تو بہرحال اگر اس قسم کی صورتحال آئے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کیا اپنے گھر والوں کو دین سکھایا تھا، کیونکہ جب آپ ان کو دین سکھائیں گے، انہیں مذہب سکھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک شوہر کا شریعت نے کیا مقام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، اتنا اللہ نے مقام رکھا ہے۔ کیا آپ نے دین سکھایا تھا؟ جب ہم شریعت ہی نہیں سکھائیں گے، ویسے ہی رکھیں گے، تربیت ہم نے روحانی کی نہیں، باطنی ظاہری تربیت نہیں ہے، علوم دینیہ نہیں ہے، اور ہم سمجھیں کہ سامنے والا فرشتہ بن جائے، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ یہاں آپ کا کیس ہے کہ آپ بیوی کی شکایت کر رہے ہیں، ہمیں سینکڑوں بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ اسی طرح کے ہمارا شوہر گالیاں بکتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، یہ خراب کام وہ خراب کام، تو اس کا نتیجہ اور معال اکثر یہ ہوتا ہے کہ علم دین نہیں سیکھا ہوا۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کو عرض کیا، عورت کا اس طرح شوہر کو بد دعائیں دینا، بدتمیزی کرنا، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر سے بغیر کسی صحیح ضرورت کے مطالبہ طلاق کرے، یہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو اس لیے یہ میرا بیان بھی سنوا دیں اگر ہو سکے تو، اور ان کو سمجھائیں۔ بہتر ہے کہ اگر اس طرح وہ مسلسل بدتمیزی کرتی ہیں ان کے والدین سے رجوع کریں، نہ مانے تو ان کو میکے چھوڑ کر آئیں، کم از کم 1 ہفتے تک چھوڑ کر رکھیں، 15 دن تک، سمجھ میں آتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ اور اگر پھر بھی یہ بدتمیزیوں کا سلسلہ جاری رہے تو شریعت اس موقع پر آپ کو اختیار دیتی ہے کہ آپ کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ قصور صرف زوجہ کا ہو۔ اگر آپ کے گھر والوں کا بھی قصور ہے اور آپ کا بھی قصور ہے، جس پر ہائپر ہو کر، فیڈ اپ ہو کر وہ اس طرح کر رہی ہے، تو اب بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ صحیح کر رہی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ بھی اس میں قصوروار ہیں، آپ لوگوں کو بھی اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ ہمارے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی بولیے۔ مفتی صاحب، یہ پوچھنا تھا ایک آن لائن کام کے بارے میں نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسٹ ہم رجسٹر کروا دیتے ہیں، اس کے بعد کام کوئی نہیں ہوتا، لوگوں کو کنونس بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا بہن، یہ 50 دفعہ آ چکا ہے، میں جواب دیتا ہوں، اور پوچھ لیجیے آپ۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ ہم جو عورتیں گھروں میں ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں بنا دوپٹے کے، تو کیا جی یہ بھی گناہ ہے؟ جی، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ایک یہ بہن نے جو پوچھا ہے، دیکھیں اس طرح کی کمپنیاں، یہ فراڈ کمپنیاں ہوتی ہیں کہ اتنے پیسے کے ساتھ آپ رجسٹر ہو جائیں، آپ ہمارے نمائندے ہو گئے،
اب آپ کچھ کسٹمر لے کر آئیں، جس کو آپ ممبر بنائیں گے اس سے ہم پیسے لیں گے، اس کا اتنا کمیشن آپ کو ملے گا، پھر اور آپ لے کر آئیں گے اسے بھی اس دھندے پہ لگا دیتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ لاتے رہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا اماؤنٹ جمع ہو گیا، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا آنر کون ہے، مین کون آدمی ہے۔ وہ اسی طرح 2-4 امپلائی بناتے ہیں آن لائن ہی، ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ منگاتے ہیں، نہ ان کا پتہ چلے گا نہ اس کا پتہ چلے گا، کیونکہ اس میں دھوکہ اور غرر بہت زیادہ ہے، اور ایک دفعہ نہیں 50 لوگ لٹ چکے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے گھر بیٹھے ارننگ، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز۔ ہماری بہن نے تو معلوم کر لیا، اور بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بہن کو میں نے کوئی UK سے تھیں، ان کو بھی منع کیا، لیکن وہ ایک اٹریکشن ایسی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ ہماری زبان سے ہاں کہلوانا چاہتے ہیں، وہ مفتی صاحب ہاں کہہ دیں، تو بے در پہ مزید کویسچن کریں گے بار بار کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے، لیکن ہم کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کی تائید نہیں کریں گے، کیونکہ ہزاروں لوگ لٹ چکے ہیں، ہزاروں لوگ روتے ہیں پھر ہمارے سامنے کہ ہم سے غلطی ہوگی، لوگ ان کو پکڑتے ہیں کہ تم نے ہمیں ممبر بنایا تھا، ہمارا پیسہ ڈوب گیا، اب ہمیں پیسہ دو۔ ہرگز ایسی چیزوں کے ساتھ آپ وابستہ نہ ہوں، اس میں نقصان کا پہلو ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ میں استاد ہوں، تو میں نے مختلف انسٹیٹیوٹس میں کام کیا، تو میرے پاس نا کچھ بکس رہ گئی اسی طرح سے انسٹیٹیوٹس کی۔ اچھا، اب میری ان تک ایکسیس نہیں ہے، تو میں ان کو واپس کرنا چاہتی ہوں، اور میں کیا کروں پھر؟ اس انسٹیٹیوٹ کے نام کا صدقہ کر دوں؟ کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں کیوں بہت آپ دوسرے شہر میں آ گئی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ جی چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بغیر دوپٹے کے کوئی خاتون اپنے گھر میں گھوم پھر سکتی ہے؟ گناہ تو نہیں ہے جی، بالکل کوئی گناہ نہیں ہے، کسی نامحرم کے نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو بالکل آپ گھر میں بغیر دوپٹے کے گھوم پھر سکتی ہیں، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کنڈی لگا دیں، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت رکھیں، خصوصی طور پہ آخری رکوع۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی برکت والی چیزیں، قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، تو پھر شیاطین تو رہتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر کسی گھر میں ایسا ہو کہ وہاں پہ مطلب خلاف شرع اموری ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن، سال گزر گئے قرآن نہیں پڑھے جاتے، کئی سال گزر گئے فجر کی نماز نصیب نہیں ہوئی، اور الٹے سیدھے خرافاتی کام ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر ایسا ہوتا ہے کہ کافر جنات ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو دوستی محسوس ہوتی ہے، اپنائیت سی ہم جنس سے محسوس ہوتے ہیں، اور اس میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں اس طریقے سے بے پردہ گھر میں بھی ہوں چاہے، تو پھر وہ جنات کے اثرات ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ آتے نہیں ہیں جنات، یہ بعض ایسے سچویشنز ہوتی ہیں کہ آ جاتے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ یہ لوگوں سے بھاگتے ہی ہیں، اور روشنیوں سے بھاگتے ہیں، اندھیروں میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اگر گھر میں آپ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ رکھیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر آپ بغیر دوپٹے کے رہ سکتی ہیں۔ اور ان جنات کے اثر سے قطع نظر اگر صرف ایک شرعی مسئلہ کہ کیا دوپٹہ اتارنا گھر میں بھی گناہ ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر شوہر ہیں یا محارم ہیں آپ کی یا سب خواتین ہیں، تو بالکل دوپٹے کے بغیر گھر میں رہ سکتی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ یہ ٹیچر تھیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتی تھیں، اس کی کچھ بکس ان کے پاس تھیں، اب شاید یہ کسی اور شہر میں منتقل ہو گئی ہیں، تو وہ بکس ہیں، کیا کریں اس کا؟ کیا صدقہ کر دیں؟ دیکھیں صدقہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ دوسرے جس بھی شہر میں انسٹیٹیوٹ موجود ہے، جب بھی اس طرف جانا ہو یا کوئی جا رہا ہو ادھر پہنچائیں یا کوریئر کر دیں۔ آج کل تو تھوڑا سا آپ کو خرچہ پڑے گا، وہ کتابیں آپ ان کے ایڈریس پہ بھیج دیں، انشاءاللہ ان تک پہنچ جائیں گی۔ ان کو صدقہ نہیں کر سکتے جب تک مالک کا معلوم ہوتا ہے، اس وقت تک اس تک پہنچانا ہوتا ہے، مالک نہ رہے تو اس کے ورثاء کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اب ہاں اگر بالکل مالک کا پتہ ختم ہو جائے، پتہ نہیں کس نے دیا تھا کس نے نہیں، جیسے دکان پہ کوئی آئٹم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس میں یہ آپ کر سکتے تھے کہ نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ابھی تو جب تک وہ انسٹیٹیوٹ قائم ہے آپ معلوم کریں، اور انٹرنیٹ پہ ایڈریسز مل جاتے ہیں، کانٹیکٹ نمبرز مل جاتے ہیں، ای میل ایڈریسز مل جاتے ہیں، سرچ کریں، ان کو میل کریں، اور پھر وہ چیزیں ان تک پہنچا دیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ برتھ ڈے کی ڈیکوریشن ہم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ڈالز وغیرہ کی تصاویر دیوار پہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں تصاویر کو بڑا کر کے تعظیماً لگانا، چاہے وہ بچوں کی ہوں چاہے گڑیاؤں کی ہوں، یہ شرعی طور پہ ممنوع ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ چاہے غم کا موقع ہو چاہے خوشی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیے،
یہ نہیں ہے کہ خوشی کا موقع ہے تو بعد وقت ہم کہتے ہیں تھوڑی بہت کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں، یہ اللہ کے احسانات کے شکر کی صورت نہیں ہے. یہ ناشکر لوگوں کا طریقہ ہے کہ اللہ خوشیاں دے رہا ہو، وہ نعمت دے رہا ہے، راحت دے رہا ہے، اور ہم ناشکرہ پن کر کے اس کے دشمن شیطان کا کہنا مانیں. یہ بہت بڑی ناشکری ہے. کیا یہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کھائے ہمارا اور ہمارے دشمنوں سے ملے؟ کیا ایک شوہر یہ پسند کرتا ہے کہ بیوی اس کے ساتھ اور اس کے دشمنوں کے ساتھ رابطہ رکھے؟ کیا بیوی یہ پسند کرے گی کہ اس کا شوہر دشمنوں سے رابطہ رکھے، اس عورت کے دشمنوں سے؟ یقینی سی باتیں ہم ناپسند کریں گے. تو اس لیے بعض اوقات یہ خوشی کے موقع پر خاص طور پہ برا نہیں مانیے گا. ہماری بہنیں ان کو منع کریں تو یہ ناراض ہو جاتی ہیں، لڑنا شروع کر دیتی ہیں. بھائی سبھی کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے سبھی کر رہے ہیں؟ اگر سبھی قتل و غارت کر دیں اپنے گھر میں، شوہر بیویوں کو مارنا شروع کر دیں، ابھی ایسی بہنوں سے پوچھیں کہ سبھی کر رہے ہیں، آپ کی باری بھی آ جائے اب، تو فوراً انکار کریں گی. کیوں انکار کر رہی ہیں؟ سبھی تو کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا ہے یہ کوئی مطلب شرعی دلیل نہیں ہے آپ کی، نہ عقلی دلیل ہے نہ شرعی، کہ سبھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. آپ نہ کریں، یہ سبھی میدان محشر میں پھنسیں گے. تو کیا آپ بھی پھنسنا چاہتے ہیں؟ نہیں، تو بس پھر آپ ان سے جداگانہ کریں، خوشی منائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے. شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن اس میں نافرمانی رب کو شریک نہ کریں، اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیا 8 سال کا بچہ عمرے کے لیے عورت کا محرم بن سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں 8 سال کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 12 سال تک کو کہا ہے یہ مراہق ہوتا ہے، 11-12 سال کا جو ہے مراہق کہلاتا ہے. مراہق مینس قریب البلوغ، یعنی بالغ ہونے کے قریب. تو ایسا بچہ تو جا سکتا ہے، لیکن 8 سال چھوٹی عمر ہے. 11-12 سال کا بچہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. سوری. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک یونیورسٹی سے ایم اے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے. ہمارے 4 سیمسٹر ہوتے ہیں، اور میں نے ہر سیمسٹر کی فیس جو ہے وہ حرام ذریعے سے انہوں نے کہا کہ میں نے دی ہے. اب میں فارغ ہو گیا، ڈگری بھی مل گئی، اس پہ مجھے جاب بھی مل گئی ہے. تو اس ڈگری کو دکھا کے جاب لینے اور اس جاب کے بعد اس سیلری کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں ڈگری آپ کو فیس کی بیس پر نہیں ملی ہے، بلکہ آپ کی محنت پر ملی ہے، آپ کی پڑھائی پہ ملی ہے، آپ کے امتحان میں پاس ہونے پر ملی ہے. تو اس کا اثر جو ہے اس سیلری پر اس پہ فیس کے اوپر، اور فیس کا کوئی اثر ان تمام ایکٹیویٹیز پر نہیں ہوگا. وہ ایک مستقل گناہ ضرور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. لیکن آپ کی ڈگری بھی بالکل صحیح ہے، آپ کی جاب اگر آپ اس کے قابل ہیں تو جاب بھی ٹھیک ہے، اور سیلری بھی بالکل صحیح ہے. ہاں اگر آپ یہ کویسچن کرتے نا کہ ڈگری میں نے خریدی ہے خالی، وہ بھی ناجائز پیسوں سے، اور محنت کچھ بھی نہیں کی، خرید کے میں اس پہ نوکری کروں، اس کو ہم منع کرتے کہ نہیں، یہ غلط ہوگا. کیونکہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں، ایک محنت کر کے ڈگری لے کر آ رہا ہے اور آپ نے خالی پیسوں سے خرید کے جعلی ڈگری پیش کر رہے ہیں، یہ غلط ہوتا. لیکن آپ نے باقاعدہ پڑھا ہے، بس فیس آپ نے مشکوک پیسوں کی دی ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اب آرام سے آپ اپنی سروس کو جوائن کر کے رکھیں، اور سیلری آپ کے لیے طیب اور حلال ہے. ایک ہی کویسچن کیا کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک شخص سے نکاح کیا، بیٹا پیدا ہوا، پھر اس نے کسی طرح طلاق وغیرہ لے کر ایک اور شخص سے شادی کی جس سے اس عورت کی بیٹی پیدا ہوئی. اب کیا اس لڑکے اور اس بچی کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ماں باپ ایک ہوں، یا ماں ایک ہو یا باپ ایک ہو، یعنی جیسا یہاں ہے کہ ماں ایک بچہ اسی عورت سے ہے، دوسرا بچہ اسی عورت سے ہے، باپ چاہے 2 ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہیں بچے یہ آپس میں اس ماں کی وجہ سے بہن بھائی بنیں گے. یہ اخیافی بھائی بہن کہلاتے ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھائی بہن، تو لہٰذا ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اللاتی اگر ہوتے، یعنی والد صاحب تھے، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا، بیٹا پیدا ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، دوسری عورت سے نکاح کیا، بیٹی پیدا ہوئی، ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ باپ ایک ہے. ہاں اگر یہ صورتحال ہوتی، یہ ایک جوڑا ہے، یہ ایک جوڑا ہے، ان کے بیٹا پیدا ہوا، ان کے بیٹی پیدا ہوئی، اس میں شوہر مر گیا، اس میں سے بیوی مر گئی، انہوں نے آپس میں نکاح کیا. اب آپ دیکھیں یہ جو آپس میں بچے ہیں، اس لڑکے کے ماں باپ علیحدہ، اس لڑکی کے ماں باپ علیحدہ، ان 2 بچوں کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے. اور جب ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپس میں نامحرم ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بیوی کے بھی بچے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کی زوجہ فوت ہو گئیں، اس کا شوہر فوت ہو گئی، یہ آپس میں نکاح کرتے ہیں تو بچے بھی قریب آ جاتے ہیں. یہ سب آپس میں نامحرم ہیں، ان کو ایک دوسرے سے پردہ لازم ہی ہوگا، سامنے نہیں آ سکتے، اور ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا.
یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میری نابالغی کی عمر میں یہ کہا تھا کہ تمہارے میں رشتہ خالہ کی بیٹی سے کر دوں گی، تو میں نے انکار کر دیا اور میں نے کہا اگر آپ کریں گی تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ کہتے ہیں بعد میں جب میں بالغ ہوا، امی نے وہاں رشتہ کرنا چاہا تو مجھے بھی پسند آئی لڑکی، اور پھر وہ سارے نیگیٹو جو میری تھاٹس تھی ختم ہو گئی اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے تو میرے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں آپ کا نکاح بالکل درست ہے، کیونکہ طلاق واقع ہوتی ہے پاسٹ کے الفاظ سے یعنی ماضی کے، یا پریزنٹ کے الفاظ سے یعنی حال سے۔ فیوچر کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق دے دوں گا یہ ارادہ طلاق کہلاتا ہے، ایقاع طلاق نہیں کہلاتا۔ ایقاع معنی ہے واقع کرنا، تو یہ طلاق واقع کرنا نہیں ہوا بلکہ ارادہ طلاق۔ تو ایقاع طلاق سے طلاق واقع ہوتی ہے، ارادہ طلاق سے نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کوئی میاں بیوی بھی ہوتے اور شوہر کہتا اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو ورنہ طلاق دے دوں گا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے فیوچر کے لفظ کہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دونوں میاں بیوی ہیں، بالکل سکون سے رہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا زیادہ نہ کریں، کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے۔ اس سے نہیں ہوگی لیکن پتہ نہیں چلے گا، ہو جائے گی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بولیے۔ جی میرا کوشچن ہے کہ ہم نے نا زمین دی ہوئی ہے گاؤں میں نا گروی، تو وہاں سے ہم نے 5 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے۔ جی تو جب ہم ان کو پیسے واپس کریں گے نا تو وہ ہمیں زمین بھی دے دیں گے۔ تو اس عرصے میں نا وہ ہمیں نا ہر سال 1.5 سال کے بعد نا ایک بکری کے پیسے بھی بھجواتے ہیں کہ ایک جانور پال کے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو اگر یہ ہمارا عمل ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان سے ماہانہ بھی کچھ لے لیں کہ 5,000 آپ ہمیں دے دیں، تو کیا یہ جائز ہوگا یہ عمل؟ نہیں، یہ بتائیے کہ کیا وہ آپ کی زمین کو یوز کر رہے ہیں مسلسل؟ جی جی یوز کر رہے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ سے یوں کہے کہ اگر تو نے اپنی والدہ سے بات کی تو تجھے طلاق ہے، لیکن زوجہ نے یہ بات سنی نہیں، جب شوہر کہہ رہا تھا تو وہ جیسے پلٹ کے چلی جاتی ہیں، چلی گئی، اور بعد میں اس نے اپنی والدہ سے بات کر لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو ہم بعض اوقات کنڈیشنل طلاق دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو عربک میں کہتے ہیں تعلیق طلاق، یعنی طلاق کو معلق کر دینا، لٹکا دینا کسی شرط کے ساتھ۔ اور یہ ایک پستول کی گولی کی طرح ہوتی ہے کہ اگر شوہر کی زبان سے نکل گئی تو وہ الفاظ واپس نہیں لے سکتا، اور اس میں بیوی کا سننا لازم نہیں ہوتا۔ اکیلے میں بھی اگر وہ اس طرح کرے گا تو وہ طالق ہو جائے گی، اور اگر بیوی ویسا کرے گی، یہ ہونا چاہیے کہ بتا دے بیوی کو فوراً سے پیشتر کہ میں نے ایسی کنڈیشن لگا دی ہے، اور بیوی اگر اس کے خلاف کرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے اس طرح کہا تھا، زوجہ نے نہیں بھی سنا، لیکن چونکہ الفاظ آپ کی زبان سے نکل گئے ہیں، اب اگر بیوی نے اپنی والدہ سے بات کی تو یہ طلاق ہو گئی۔ اب آپ کو چاہیے کہ اگر ان الفاظ کے بعد ابھی 3 حیض نہیں گزرے، یعنی بیوی کے بات کرنے کے بعد، کیونکہ طلاق ہو گئی، بات کی طلاق ہو گئی، اگر 3 حیض ابھی زوجہ کے نہیں گزرے تو آپ دونوں بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ ہو گئی ہوں، کیونکہ وہ 2 اور یہ تیسری، پھر تو حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ پہلی ہے یا دوسری بنتی ہے تو پھر دوران عدت، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ دوران عدت آپ زوجہ کو بغیر نکاح کے بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، بس زبان سے یوں کہہ دیں کہ میں نے تم سے رجوع کیا، ہو جائے گا۔ اور اگر بیوی کے بات کرنے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا اور 3 حیض گزر گئے ہیں تو وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اگر آپ کو دوبارہ ساتھ رہنا ہے تو جدید نکاح کرنا ہوگا، اور یہ سوال کرنا ہی ثابت کرتا ہے۔ ابھی جیسے میں ایک اور کویسچن کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بعض بھائیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ پہلے طلاق کے، شادی سے پہلے ہی طلاق کے سارے مسائل سیکھیں، یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کوئی فرض علوم کورس کر لیں، کہیں سے اگر آپ کو موقع مل جائے بہت اچھا ہے، نہیں تو میرا نمبر لے لیں آپ، کنٹرول روم سے مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا، میں آپ کو اس سلسلے میں گائیڈ کر دوں گا۔ لیکن ضرور ایسا کریں۔ کتنے ہی کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں
کہ نہ شوہر کو پتہ ہے نہ بیوی کو پتہ ہے، طلاق ہو گئی ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور سال ہر سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے، اور بڑے بھولے ہو کے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ دنیا کا تو آپ ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، جس میں آپ کو 50 روپے بھی فائدے کا یقین ہوتا ہے، آپ پوری دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ اگر 100 روپے کے نقصان کا بھی اندیشہ ہو تو اس کا علم بھی سیکھا جاتا ہے، لیکن دین اور آخرت ہماری نگاہوں میں اتنا معمولی ہیں کہ جب دنیا کے سارے کام دھندوں سے فارغ ہوئے اور پھر ہمارا نفس، شیطان، ہماری طبیعت، ماحول، دنیا، مخلوق اجازت دے گی تو پھر دین کو بھی ٹائم دے لیں گے، ورنہ چھوڑو۔ پھر آخرت کے بارے میں سوچ لیں گے، ورنہ چھوڑو۔ تو پھر میدان محشر میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے زرد ہوں گے، جسم کانپ رہے ہوں گے، اور پھر جب سارا دنیا میں ڈگریاں، آپ کا پیسہ، آپ کی شہرت، آپ کی اسٹریٹ پاور، آپ کی تمام سورسز دنیا میں رہ جائیں گی، اور اکیلے تن تنہا بغیر کپڑوں کے بعض تو کھڑے ہوں گے، کیونکہ برہنہ پا برہنہ بدن اٹھائے جائیں گے، خواص کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہم نقصان کر کے آئے۔ پھر ہم وہی ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، کاش کوئی ہماری سفارش کر دے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جائیں گے، عالم برزخ میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا اور ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے، اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے خدا را علم دین سیکھیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ وہم مجھے ہوتا ہے بعض اوقات، یا گمان ہوتا ہے کہ شاید میں نے بیوی کو یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، تو کیا اس سے کوئی طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اگر زوجہ کو بھی یاد نہیں ہے اور شوہر کو بھی یاد نہیں آ رہا، صرف ایک وہم سا یار شاید کبھی ایسے الفاظ کہے تھے، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن میں اس تمام سے گزارش کرتا ہوں، اور خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے، فوراً سے پیشتر اس کو لکھیں کہ میں نے کیا کہہ دیا، تاکہ یاد رہے۔ بعد میں الفاظ تک بھول جاتے ہیں، بیوی بھی بھول جاتی ہے، لیکن یاد ہے کہ کچھ کہا ضرور تھا، پھر وہ ٹینشن رہتا ہے ساری زندگی، اور بعض اوقات بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن یہ اگر آپ نے ایسے کوئی الفاظ ادا کیوں تو لکھ لیں، اور یاد نہیں آ رہے بالکل تو کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے، یہ بہن کا پہلے کویسچن لیتا ہوں، کہ ہم نے ایک زمین اپنے گاؤں میں کسی کے پاس رکھوائی گروی، اور اس پہ 5 لاکھ لے لیا ہیں۔ اب وہ لوگ اس کو زمین کو استعمال کر رہے ہیں، سال میں کبھی ایک آدھ بکری دے دیتے ہیں، یا اور کہہ رہے ہیں کہ جی 5000 روپے جیسے پر منتھ کرایہ وغیرہ لے لیں ہم کچھ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیں، یہ جو آپ کچھ شے رکھواتے ہیں، اس کو زر ضمانت کے طور پہ یہ کوئی رکھتا ہے کہ تاکہ میرا قرضہ واپس آ جائے، نہیں آئے گا تو میں بیچ کے اپنا قرضہ وصول کر لوں گا، اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں رہن رکھنا۔ اور جو چیز آپ رہن رکھواتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ سامنے والا اس کا مالک نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ صرف ایک بطور امانت اس کے پاس چیز ہے، اور وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر استعمال کرے گا تو یہ سود ہوگا، کیونکہ وہ قرض کے اوپر نفع لے رہا ہے، حرام اور گناہ کبیرہ۔ یہ ایسا ہے سود کا 1 درہم جیسے اپنی والدہ کے ساتھ کئی مرتبہ زنا کیا ہو، والدہ کے ساتھ، حدیث میں آیا والدہ کے ساتھ کئی مرتبہ زنا۔ اور اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، یہ برود قیامت ایسے پاگل اور مخبوط الحواس آئیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض جنات ایسے ہیں کہ چھو کر انسان کو پاگل بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح پاگلوں کی حالت میں، یعنی مخبوط الحواس سے آئے گا انسان، اور لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ پاگل سا کیوں ہو گیا، پتہ چلے گا جی سود کھا کر آئیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ مثلاً آپ نے کسی کی موٹر سائیکل رکھ لی کہ بھئی پیسے دو گے پھر میں دے دیتا ہوں، موٹر سائیکل یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ مکان لے لیا، اس میں نہیں رہ سکتے ہیں، بند رکھا جائے گا، جب وہ دیں گے تو واپس کریں گے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، یا یہ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس زمین کو استعمال کریں، ایگریمنٹ یہ ہو کہ جتنا اس کی آمدنی آتی رہے گی اس سے ہم آپ کا قرضہ مائنس کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ 5 لاکھ قرضہ دیا ہے، وہ اس کو استعمال کریں، جتنی اس کی آمدنی آئے، 1 لاکھ جیسے آئی فرض کر لیں تو 1 لاکھ کم ہو گیا، پھر اور آئی سر، جب 5 لاکھ پورے ہو جائیں وہ وصول کر لیا، زمین واپس کر دیں۔ لیکن ابھی جو یہ کر رہے ہیں کہ زمین استعمال کر رہے ہیں، نفع اچھا خاصا لے رہے ہیں، ایک آدھ بکری آپ کو پکڑا دی، کیوں پکڑا دی بکری، کس وجہ سے، یہ کس چیز کا عوض ہے، تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر تو پہلے ہی یہ طے کر لیا ہو ہم لیں گے اور استعمال کریں گے، گناہ کبیرہ سود۔ اگر کہا نہیں ہے لیکن آپ کے علاقوں میں معروف ہے، جو رکھتا ہے زمین کو استعمال کرتا ہے، تو المعروف کالمشروط کے تحت کہ جو عرف میں رائج ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے شرط ٹھہرا لیا ہو، اس میں بھی سود بنے گا۔ تیسری ایک صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز رکھے اور کہے کہ بالکل میں اس پہ نفع نہیں لوں گا،
اور آپ اس کو رکھیں، بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ اس کو پھر اگر فرض کر لینا عرف میں ہے نہ کچھ، اور رکھنے والا رکھوانے والا کہے چلو تم اس مکان میں رہ بھی لو، کوئی بات نہیں یار میں بعد میں لے لوں گا، یہ پھر اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو مشروط ہوتا ہے، یا المعروف کے مشروط کے تحت ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں قرض کے اوپر نفع لینا ہوگا، اور یہ سود اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ بھی گناہ گار ہوئے، وہ بھی گناہ گار، فوراً سے پیشتر پیسہ واپس دے کر ان سے لیں، اور اگر جب تک آپ نہیں لے رہے، آپ کو اس پہ پروفٹ وغیرہ نہ لیں، اور ان کو کہیں کہ بھئی تمہارے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس کو استعمال کرنا۔ ہم نے یہ میرا کلپ سنوا دیں کہ بھئی اب وہ نہ مانیں، ٹھیک ہے، ان پہ وبال ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہو نا تو کون اللہ، کون رسول، کیا دین، کیا آخرت، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ ہم جیسے مشورہ دینے والوں پہ غصہ آتا ہے، کیونکہ فیملی سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ آپ اتنے عرصے سے حرام کھلا رہے ہیں ہمیں، تو انہیں وہ گلٹ فیل کرتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرو، تمام دینداروں کو گالیاں بکو، انہیں غلط قرار دو، اللہ اس کے رسول کے قوانین کو باطل قرار دے کر، ان کو معمولی قرار دے کے پس پش پھینک کر اپنے گھر والوں کے اندر اپنے طرز عمل سے وہ جرأت پیدا کر دو کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ بھی اللہ کی نافرمانی پر دلیر ہو جائیں۔ یہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ جاریہ کر رہے ہیں آپ اپنے لیے، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا جب ابا جان کی گردن کے اندر توق ڈلا ہوگا، اور اولاد گناہ جاریہ بن کر ان کے لیے اتنا سارا وبال جمع کر چکی ہوگی کہ کچھ انتہا نہیں۔ اس وقت ہماری بات آپ کو بہت پسند آئے گی، اس وقت آپ کہیں گے واقعی صحیح کہا تھا علماء کرام نے۔ ابھی تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ جہاں چند ٹکے کا نقصان وہاں غصہ آنا شروع ہوتا ہے۔ یعنی کتنی ہماری بہنیں ایسے کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی بات اپنے شوہر کو بتائی تو گالیاں بکنا شروع ہو گئے، وہ مفتیان کرام کو گالیاں بکنا شروع ہو گئے۔ یہ ہر ایک باہر والا ایسا نہیں ہوتا، لیکن باہر رہ کر ایک ایسا تکبر دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ تمام دنیا معمولی ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں رہنے والے تو سب کے سب ایسے ہی حقیر معمولی، ہم ہیں اعلیٰ لوگ کہ یو ایس اے میں پہنچ گئے، یو کے میں پہنچ گئے، جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ کے اندر، اب میدان معاشر میں پہنچیں گے، یہ پاسپورٹ دکھائیں گے، ہمیں سب سے پہلے کیوں میں لگایا جائے گا، سب سے پہلے جنت میں ڈالا جائے گا۔ نو، کس نے کہا آپ سے؟ اس میں زیادہ گرفت ہوگی۔ وہ چونکہ ان کے پاس فراوانی ہے نعمتوں کی، وہ عمومی طور پہ شریعت کو اپنی عقل کے دائرے میں رکھ کر یا عقل پہ پرکھ کر پھر دیکھتے ہیں عمل کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں مولوی حضرات۔ یعنی آپ کون ہیں؟ کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو سمجھ میں آئے تو اللہ رسول کا دین آپ قبول کریں گے، ورنہ نہیں؟ اور یہ باہر ہی نہیں، پھر ہمارے پاکستان میں بھی ایسے حال ہے، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال جتنے ایسے بہن بھائی ہیں مسلمان ہیں تو ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمیں ان کی پرواہ کرنی ہے، ہمیں ان کے شیطان کے چنگل سے نکال کر انہیں جنت کے راستے پہ لگانا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور میدان محشر میں رنجیدہ ہوگا۔ اپنے امتیوں کو دیکھیں گے جب سرکار کے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ رنجیدہ ہوں گے۔ کچھ کی سفارش کا حق ملے گا، آپ کریں گے، اور جس کو نہیں اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا تو میرے آقا مشیت الہی کے خلاف تو نہیں جائیں گے۔ اسی لیے کئی امتی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ سزا بھگتیں گے، پھر بعد میں اللہ کے کرم سے یہ سرکار کی شفاعت اذن ملے گا تو وہاں سے آپ ان کو نکالیں گے۔ اس طرح کے صحیح حدیثوں میں الفاظ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ سفر کے مہینے میں 365 بار سورہ مزمل پڑھیں تو بڑی برکت ہوتی ہے۔ آپ نے صرف برکت کا سنا ہوگا، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور اس کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے سورہ مزمل آٹے کی گولیاں بناؤ، اس پہ پڑھیں، اور پھر یہ گولیاں دریا میں ڈال دیں تاکہ مچھلیاں کھائیں۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اللہ کے اوپر توکل، نہ قرآن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ حدیث۔ گولیاں بچائیں گی آپ کو، اور یہ مچھلیاں بچائیں گی۔ یہ بڑی ولیاں ہیں جیسے معاذ اللہ اندر کہ وہ کھا کر دعا کریں گی تو ساری معاذ اللہ نحوستیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ہم نے اپنے پاس سے بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں۔ سورہ مزمل پڑھنا منع نہیں ہے، حصول برکت کے لیے پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو یہ منفی لاجک ہے جو لوگ اختیار کر کے ایسا کر رہے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا قول تھا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی ہیں جن میں آپ نے اس قسم کے توہمات کو ختم کیا، اسی میں ایک لفظ ملتا ہے ولا سفر۔ سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ سفر کا مہینہ کوئی چیز نہیں ہے کا مطلب یہ منحوس نہیں ہوتا، یہ ایسی خامخواہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ عورتیں اس کو خالی کا مہینہ بھی کہتی ہیں، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ بہرحال اب ٹائم چونکہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے
دنیاوی نقصان برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن دنیاوی فائدوں کے لیے آخرت کے نقصان کو قبول کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب ہے،